بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اخلاق ایک بڑا طاقتور ہتھیار ہے۔ اخلاق سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جن سے قوموں کو رام کیا جا سکتا ہے، قوموں کی کایا پلٹی جا سکتی ہے، اور اس نرم ہتھیار سے وہ کام ہوتا ہے جو بموں سے اور میزائلوں سے وہ کام نہیں ہو پاتا جو اس اخلاق کے ہتھیار سے ہوتا ہے۔ اور اخلاق فطری چیز ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر شخص فطرت پر پیدا ہوا ہے، ہر شخص فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تمام مذاہب میں اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر مذہب میں اخلاق کی اپنی اہمیت ہے۔ اور بالخصوص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اقدار اور مورل ویلیوز کی تکمیل کے لیے اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی ہے۔ اگر یہ اخلاق اگر نہ ہو کسی کے اندر، کسی فرد ہو یا قوم، تو پھر وہ فرد نہیں ہے، وہ قوم نہیں ہے۔ اس قوم پر ماتم ہونی چاہیے، اس فرد پر ماتم کر دینی چاہیے، صفِ ماتم بچ جانی چاہیے ان قوموں پر، ان افراد پر جو اخلاق سے عاری ہیں، اخلاق سے خالی ہیں۔ شوقی کہتا ہے انما الامم الاخلاق انما الامم الاخلاق ما بقیت فانہم ذهبت اخلاقهم ذهبوا۔ قومیں اخلاق ہیں، قوموں کا اعتبار یا قوموں کی عزت اخلاق پر ہے۔ اخلاق نہیں ہے تو پھر سمجھیے وہ ختم ہو گئے۔ جب اخلاق نہیں ہے تو ان قوموں کا حساب نہیں ہے، ان افراد کا حساب نہیں، وہ زندہ نہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو اخلاق سے عاری ہیں۔ اسی لیے کہا گیا، اسی شاعر نے کہا اذا اصیب القوم فی اخلاقہم فاقم علیہم مأتما وعبیلا۔ جب کوئی قوم اگر اخلاق سے عاری ہو جائے تو ان پر صف ماتم بچ جانی چاہیے، ان پر صف ماتم بچ جانی چاہیے۔ ایسے افراد، ایسے اشخاص یا ایسی قوموں سے جن کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور آپ کے بارے میں بالخصوص کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے بلند معیار پر تھے۔ یہ وہ قوت ہے عبداللہ ابن سلام جس اخلاقی قوت کے بارے میں کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، وکان یہودی، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینے میں آئے انجفل الناس الیہ، لوگ آپ کی طرف لپکنے لگے تیزی سے۔ وکنت فی من جاءہ، میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو آپ کے پاس آئے تھے اس وقت۔ فلما رأیت وجہہ واستبنت علمت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ جب میں آیا اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو سمجھ گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اخلاق کی طاقت وہ تھی کہ یہودی بھی جب آتے تو آپ کے حلقے میں داخل ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے خود فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر کنٹرول کریں۔ فتح مکہ کا واقعہ دیکھیے، سالوں تک جن کو ستایا گیا، اللہ کے نبی کو سالوں تک ستانے والوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے قریش والوں سے کہا ما ترون انی فاعل بکم، تمہارا کیا ہے، تم کیا بتاتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا قالوا خیرا، آپ تو ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اخ کریم ابن اخ کریم، آپ تو نیک بھائی ہیں، اچھے بہترین انسان ہو تم۔ فإنی، اور میں تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، آج تم پر کوئی لعن طعن نہیں ہے، تم چلے جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ عثمان بن طلحہ کو آپ نے چابی دے دیا اور کہا حاکم افتح یا عثمان، اليوم یوم بر و وفا، یہ وفاداری کا دن ہے، نیکی کا دن ہے، اخلاق کا دن ہے۔ یہ آپ کے اخلاق اتوار اپنوں ہی نہیں دشمنوں کے ساتھ بھی تھے، جس قوت سے جس اخلاقی قوت کی وجہ سے اسلام پہلا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز دیکھیے سمرقند کو فتح کیا تھا قتیبہ بن مسلم نے،
وہاں کے شہریوں نے شکایت کی طے شدہ معاہدے کے خلاف شہر میں داخل ہوئے ہیں قتیبہ بن مسلم، 7 سال ہو چکے تھے، آپ نے معلوم کرایا، تحقیق کی، معلوم ہوا صحیح طور پر نہیں ہوا ہے، کہا مسلمانوں سے کہا پورا شہر خالی کر دیجیے، سمرقند کو خالی کر دیا گیا۔ جب سمرقند والوں نے دیکھا مسلمانوں کے اخلاق کو، کہنے لگے یہ آپ ہیں، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ جائیے نہیں، آئیے۔ پہلے طاقت سے فتح کیا تھا، پھر خالی کرا گیا، پھر اخلاق سے کس طرح فتح ہوئی ہے۔ وہاں کے بسنے والوں نے، باسیوں نے کہا آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، آپ جائیے نہیں، آپ ہم پر حکومت کیجیے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آج ہم دیکھیں فلسطینی بھائیوں کا، حماس کا اور اسرائیل کا، دونوں کا حال دیکھیے آپ، کون کس اخلاق کے معیار پر ہیں، کس کے اخلاق کیا ہیں، اور دنیا میں دونوں کے کیا سامنے آئے، نقش سامنے آئے ہیں، دونوں کے حالات معلوم ہو چکے۔ فلسطینیوں کے اخلاق کیا ہیں اور ان یہودیوں کے اور ان صہیونیوں کے کیا اخلاق ہیں، دونوں سامنے آ گئے۔ دونوں، برطانیہ کا ایک اخبار دا گارڈین، یعنی اس کا عربی یہ بھی شائع ہوتا ہے، عربی ایڈیشن بھی شائع ہوتا ہے، اس نے ایک رپورٹ میں کیا کہا، اسرائیلیوں کے بارے میں کہا الحرب الشیطان علی غزہ، غزہ پر شیطانی جنگ، اہل غزہ پر شیطانی جنگ مسلط۔ اور اس نے رپورٹ میں تفصیل سے بہت سے واقعات لکھا۔ ایک بیچارہ فرد وہاں کا فون پہ بات کر رہا تھا، اچانک اسے فون آیا کہ ان کے گھر کو بموں سے اڑا دیا گیا ہے۔ اب انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی ختم ہو گیا، اب بھاگتا ہوا آیا، 12 گھنٹے اس میں انتظار کرنے پڑے، آیا دیکھا پوری فیملی ملبے کے نیچے آ چکی، سب شہید ہو چکے ہیں، 18 ایک خاندان کے 18 افراد۔ یہ اخلاق ہیں معصوموں کو، شہریوں کو، بچوں کو، کتنے ہزاروں بچے مارے گئے، ہزاروں عورتیں ماری گئیں، اسلام یہ اخلاق نہیں سکھا تھا۔ اور پھر وہاں کے وزیر اعظم نے یہاں تک کہا بعض الدول و بعض الحکومات تحدثنا عن الاخلاق، بعض حکومتیں اور بعض لوگ ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور ہم سے اخلاق کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اخلاق کیا ہے، یہ ان کے اخلاق ہیں، یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں، یہ ان لوگوں کے اخلاق ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں اخلاق سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہٹلر نے صحیح کہا تھا جب اس نے 10 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر ہلاک کیا تھا، اور کچھ یہودیوں کو چھوڑ کر یہ تاریخی جملہ ادا کیا تھا کہ ان کو صرف اس لیے چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے انہیں کیوں مارا۔ یعنی ان کی بد اخلاقی کو بتانے کے لیے بد اخلاق قوم ہے، لوگوں کو پتا چلے۔ آج جو ہمدردیاں تھی لوگوں کے سامنے آ گئی، جو ہمدردیاں سالوں سے ہمدردیاں کی جا رہی تھی اسرائیل کے ساتھ، اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ ہمدردی صحیح نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہو گیا، حقیقت سامنے آ گئی، واشگاف طور پر آ گئی، دونوں کے اخلاق لوگوں کے سامنے آ گئے۔ میرے عزیزوں، خود ان کے اخبار، یہودی اخبار، ہمارے اخبار نہیں، عبرانی اخبار، یہودی اخبار، انہوں نے خود لکھا ہے، ایک یرغمال یعنی ہوسٹیج جس کو حماس نے آزاد کیا تھا، علما ابراہم نام کی عورت، اس کو حماس نے آزاد کیا تھا، یرغمال بنایا تھا، ہوسٹیج بنایا تھا، آزاد کیا تھا، اور جب اس کو ہسپتال میں داخل کیا گیا، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اس کی زیارت کے لیے آئے، ہوسٹیج کی زیارت کے لیے آئے، بہر صبر نام کے اس عورت نے کہا میں اسرائیلی وزیر اعظم کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ غور کیجیے آپ، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ وہاں کی عورت، یہودی عورت کہہ رہی میں اپنے وزیر اعظم کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اب اسرائیل کی حکومت کو مجبوراً کہنا پڑا جتنے ہوسٹیج ہیں، جتنے ہوسٹیجز ہیں، جتنے یرغمال ہیں، کسی کا انٹرویو نہ لیا جائے، کوئی کسی سے انٹرویو نہ لے، حقیقت معلوم ہو جائے گی تمہارے اخلاق کیا ہے اور مسلمانوں کے اخلاق کیا ہے، فلسطینیوں کے اخلاق کیا ہے۔ تعجب ہوتا ہے میرے عزیزوں اور دوستوں، یرغمال آ رہے ہیں، ایسے آ رہے ہیں جب جیسے اپنے
گھر والوں کو ودا کر رہے ہوں گے، ہاتھ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے ایسے آ رہے ہیں جیسے اپنے خاندان والوں کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ کیا اخلاق ہوں گے، کیسے برتاؤ کیا ہوگا؟ خود بھوکے رہے ہیں، ان یرغمالیوں کو کھلایا پلایا ہے، ان کی دوا دارو کا انتظام کیا ہے، اپنی فیملی ممبر کی طرح۔ اگر دوسرے آدمی ہوتے تو جذبات میں آ جاتے، ارے ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں ضرور انتقام لینا چاہیے۔ تو کہنے والے کہتے بھی ہوں گے ہمیں ضرور انتقام لینا چاہیے، ہماری بہنوں کو، ہماری بچوں کو مار دیا گیا، ہمارے شہر غزہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا، ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، انتقام لینا چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے عوام سے انتقام نہیں لیا۔ یہ اللہ کے نبی کی جو حدیث تھی، لیس القوی لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے والا اصل ہے میرے عزیزوں۔ آج تعجب ہوگا کتنے لوگ ان فلسطینیوں کے اخلاق دیکھ کر قرآن کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن کیا ہے، کیا ان کے اخلاق ہیں، کیسے جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں میدان کارزار میں۔ کچھ لوگ چند لوگ ہیں، آخر ان کا مذہب کیا ہے، ان کا قرآن کیا کہتا ہے؟ غور کرنے پر مجبور ہو گئے لوگ، اسلام کے قریب آنے پر اسلام کا مطالعہ کرنے لگے۔ کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ میرے عزیزوں، مغرب کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے الغایہ۔ ان کے اپنے نیکولو میکافیلی یعنی اٹالین سیاستداں، مفکر اور فلسفی ہے، 19ویں صدی ہجری کا، یعنی 16ویں صدی عیسوی کا۔ اس نے کہا تھا الغایہ تبرر الوسیلہ، ایمز justify the means، ends justify the means، ends justify the means۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنی چاہے بد اخلاقی پر اتر آئیں سب جائز ہے، بد اخلاقیات پر اترنے کے لیے آدمی جو کچھ کرے سب جائز ہے۔ اس نے کہا تھا، یہ اس کا تھاٹ تھا، یہ اس کی تھنکنگ تھی، یہ اس کی سوچ تھی، یہ اس کا نوشن تھا، فکرہ تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا دین کو استعمالی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج میرے عزیزوں ہندوستان ہمارے اپنے دیش میں بھی ہو رہا ہے۔ اس مفکر نے جو کہا تھا حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے دین کو استعمال کیا جا سکتا ہے، دین کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانیت کی خدمت کے لیے، مورل ویلیوز کے لیے نہیں۔ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے آدمی، آج ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں، ایک شخص ہم سے کہنے لگا بھائی آپ کے اسلام میں بھی تو ہے، اسلام میں بھی ہے الضرورات تبیح المحظورات، نیسیسٹیز پرمٹ پروہیبیشن، یا نیسیسٹیز میں اتھورائز فوربیڈن تھنگس۔ ہمارے اسلام میں بھی یہ اصول ہے، اسلام میں یہ اصول نہیں ہے۔ اسلام میں یہ اصول ہے کہ دو آدمیوں کو ملانا ہے، جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے، دو خاندانوں کو، دو قوموں کو، دو فردوں کو ملانے کے لیے ہمارے یہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یہ نہیں کسی پر ظلم کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے۔ معصوموں کو، بچوں کو، ہمارے یہاں اسلام میں بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی ان کے مذہبی آدمیوں پر ہاتھ اٹھانے کی، کسی مذہب کی مذہبی آدمیوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے، کہتے ہیں الحرب خدعہ، جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ دھوکا مراد مدنیوں کو مارنا نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ وار اسی ٹرک ہے، وار اسی ٹرک، ایک جنگ کو جیتنا، دماغ لڑانا، یہ ہے یہاں پر۔ یہ نہیں کہ آدمی دھوکا دے، یہ مراد نہیں ہے، معصوموں کو مارے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ آج میرے عزیزوں جو لوگ مغرب کے پیچھے چل رہے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے، مغرب کے فیشن کو اپنانے والے، مغرب کے نقش قدم پر چلنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے اخلاق کیا ہیں۔ مظلوموں کو کس طرح تہس نہس کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ہتھیار کے ذریعے سے مدد ہو رہی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، اسرائیل نے کہا تھا شروع میں چند گھنٹوں میں ہم اہل غزہ کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔ پھر ہندوستان کے ایک بڑے فوجی آفیسر، سابق آفیسر نے کہا ٹی وی میں آ کر غزہ کیا ہے، غزہ دلی کا 5واں حصہ ہے،
ایک ہفتے میں پورا صفایا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ جنگ تم نہیں پکڑے گی، اس نے کہا تھا۔ فوجی آفیسر نے جس کے سالوں کے تجربات ہیں، سابق آفیسر کرے، سالوں کے تجربات کی وجہ سے اس نے میڈیا پر آ کر ایک نئی بات کہنے کے طور پر کہی، ایک ہفتے میں جنگ ختم ہوگی۔ آج فرانس کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے مزاحمت کاروں کو ختم کرنے کے لیے 10 سال بھی کافی نہیں ہے۔ غور کیجیے، چھوٹی سی آبادی، چھوٹا سا علاقہ، رضا پٹی کریں، اس کو ختم کرنے کے لیے 10 سال بھی ناکافی ہے۔ یہ کہاں سے مدد ہو رہی ہے؟ یہ غیبی مدد ہو رہی۔ سوچیے، بڑی بڑی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، مغربی پوری طاقتیں اپنے ہتھیار اور ڈالر کے ساتھ ڈالروں کو، ہتھیاروں کو چھوڑ دیا ہے، پھر بھی یہ ڈٹے ہوئے، یہ جمے ہوئے ہیں۔ آخر کیا ہے؟ مفکر علی عزت بیگ چیف، وسیع ہرزگونیا کا مفکر بھی ہے، اور جس نے 24 سال تک حکومت کی، اس نے اپنی کتاب اوائق النہضہ الاسلامیہ میں لکھا ہے وَلَا سَبِيلَ لِإِعَادَةِ حَيَوِيَّةِ الْإِسْلَامِ بِأُنَاسٍ أَمْوَاتٍ۔ اسلام کی اسپرٹ کو ان مردہ لوگوں سے دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی اسپرٹ کو ان جیسے، ہم جیسے مردہ لوگوں سے دوبارہ کسی اسپرٹ کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہہ رہے؟ لا سبیل لإعادة حیویت الاسلام۔ اسلام کی اسپرٹ کو ہم جیسے مردہ لوگوں سے اس اسپرٹ کو دوبارہ لایا نہیں جا سکتا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے وَلِكَيْ يُرَبُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ۔ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کی اصل اسپرٹ کو لائیں تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی عزم جواں یعنی عزم رکھنے والے، اپنے آپ کو کھپا دینے والے، ایسے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ پھر کہہ رہے وَلِيُحَدِّثُهُمْ عَنِ الْعِزَّةِ عَنِ الْأَكْثَرِ۔ اور جن لوگوں کو ہم تیار کر رہے ہیں، جن نوجوانوں کو، ان کو اطاعت سے زیادہ، جھکنے سے زیادہ عزت، غلبے کی سوچ ان کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وَعَنِ الشَّجَاعَةِ أَكْثَرَ مِنَ التَّوَاضُعِ۔ تواضع، خاکساری اور فروتنی سے زیادہ شجاعت اور ہمت اور بہادری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وَعَنِ الْعَدَالَةِ أَكْثَرَ مِنَ الشَّفَقَةِ۔ شفقت اور ہمدردی کے بجائے عدل، انصاف کی تعلیم سکھانے کی انہیں ضرورت ہے۔ پھر کہہ رہے بل یخرج لنا جیل العز والمہابہ الذی سوف یقف علی قدمین۔ ایسی پوت کو لانے کی ضرورت، ایسی نسل سامنے لانے کی ضرورت ہے جو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور ترقی کے راستے میں آگے ہی آگے بڑھتے جائیں۔ من غیر ان یسأل عن الاذن من احد، کسی سے اجازت لیے بغیر آگے ہی آگے ترقی کی دوڑ میں آگے ہی بڑھتا جائیں۔ ونعلم جیداً انما تقدم الاسلام مثل۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہوں گے تو پھر وہ انقلاب آئے گا، وہ بیداری ہوگی۔ اسی لیے ایک شاعر محمد مہدی الجواہری کہتے ہیں سلام علی مثقل بالحدید ویشمخ کالقائد الظافری۔ سلام ہو، سلوٹ ہے ان لوگوں پر، سلوٹ ہے ان لوگوں پر جو بیڑیوں میں، جو پابجولہ ہیں، جن کے پیروں پر بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، اور جو ایک قائد، ایک ہنرمند، ایک فاتح، کامیاب قائد کی طرح جس کی نظر وہ جو سریا پر ہوتی ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کأن القیود علی معصمی مفتاح مستقبل ظاہر۔ بیڑیاں، زنجیریں ان کے ہاتھوں میں اور ان کی کلائیوں میں زنجیروں کی حیثیت تابناک اور روشن مستقبل کی چابیوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ بیڑیاں جو ان کے ہاتھوں میں ڈالی گئی ہیں، وہ بیڑیاں کیا ہیں؟ مستقبل اور تابناک اور روشن کی کنجیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے میرے عزیزوں اور دوستوں۔ اس لیے قرآن صاحب کہتا ہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس۔ اگر اللہ چاہے تمہیں ختم کر کے رکھ دے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ چاہے تمہیں ختم کر کے رکھ دے۔ ویأتی بآخرین، اور دوسرے لوگوں سے دین کا کام لیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ اسلام زندہ رہے گا جب تک قرآن باقی ہے، مسلمان رہیں گے، لیکن اللہ ہم سے کام نہیں لے گا۔ ہماری، میرے اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم امید بھری باتیں کہتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی گارنٹی ہے، میری اور آپ کی نہیں۔ جب ہم دین کا ساتھ نہیں دیں گے
मजलूमों पर जुल्म होता हुआ देखेंगे तो मेरी और आपकी अल्लाह को जरूरत नहीं है, साफ कह रहा है कुरान। फिर और एक आयत में अल्लाह ताला कह रहा है इन यशा युज़हिबकुम, अल्लाह अगर चाहे तुम्हें खत्म कर दे, व यअती बिखल्किन जदीद, नया खून, नए लोगों को अल्लाह ताला ले आए, व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और अल्लाह के लिए कोई दुश्वार नहीं है। अला अन नुबद्दिल अमसालकुम, इसलिए देखिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, पास मिल गए काबे को सनम खाने से, तैमूर की औलाद से अल्लाह ने काम लिया, अरबों ने मुंह फेर लिया तो उन लोगों से काम लिया, उन लोगों की दिन की हिफाजत की। आज हमारा और आपका भी यही हाल है मेरे अजीजों। हो सकता है कि इन फिलिस्तीनियों से अल्लाह काम ले और हम देखते रह जाए, हमारी इसमें कुछ शिरकत ना हो। अल्लाह हदीस में फरमाया गया, सही हदीस है, आयशा ने फरमाया अनुहलक व फीना सालिहून, क्या हम तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, हम में अच्छे लोग नेक लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाया नअम इज़ा कसुरल खबस, जब जुल्म आम हो जाएगा, बुराई आम हो जाएगी तो फिर हम भी हलाक हो जाएंगे। मेरे अजीजों, आज हमें अपना जायजा लेने की जरूरत है, अखलाक की सुधार की जरूरत है और लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने की जरूरत, अपने बिरादरान वतन से भी उनको समझाने की जरूरत इस्लाम के अखलाकियात क्या है। और इन फिलिस्तीनियों ने अपने अखलाक दिखाए कि अखलाक ये होते हैं, दोनों आज लोगों के सामने आ गया। आज हमदर्दी, दुनिया भर से हमदर्दी उन फलस्तीनियों के, उन निहत्ते फलस्तीनियों के हक में है, जालिमों के हक में नहीं है। खुद अपने लोग इसराइली यानी यहूदी लोग का हाल ये है, बड़ी आवाज से चीख चीख कर कह रहे हैं हम यहूदियों को आप बदनाम मत कीजिए, इस खून खराबा के जरिए से हम यहूदियों को बदनाम मत कीजिए। असल अखलाक है, अखलाक के जरिए से असल अखलाकी ताकत है, अखलाकी फतह है। जब अखलाक साथ होंगे तो फिर खुदाई मदद भी होगी, फिर इन्हें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकेगी। इस बात मैंने आपके सामने अल्लाह ताला मुझे भी आपको इबादत करने की तौफीक दे। वाह,